آپ کی مٹھی چلتی چلاتی اس جگہ پہنچی جہاں مربد لکھا ہوا ہے اور یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ جگہ 10 دینار میں خرید لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ 10 دینار ادا کیے اور بعد میں چل کر اسی مربد والی جگہ مسجد نبوی تعمیر کی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ مسجد تعمیر کی گئی تو وہ کیسی رہی ہوگی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی کیا رہی ہوگی، اسے ہم آگے چل کر دیکھیں گے، جو کہ ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے یہ اسی کا نمونہ ہے، یعنی 2 یا 2.25 میٹر تھی۔ مسجد کی لمبائی 35 میٹر اور اس کی چوڑائی تھی 30 میٹر۔ اس کے اندر 3 دروازے تھے اور اس کا کل رقبہ تھا 1050 اسکوائر میٹر۔ اسی طرح دیکھیں اس مجسمے کے اندر یہ چھت آپ کو یہاں شمال کی جانب نظر آ رہی ہے، جبکہ ہمارا قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے اور اس مناسبت سے چھت کو بھی جنوب کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں؟ مسجد اقصی کی طرف تھا، چونکہ ہمارا قبلہ پہلے مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بھی وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور اس چھت کو جنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 7 ہجری میں مسجد نبوی کے اندر لمبائی میں 15 میٹر جبکہ چوڑائی میں 20 میٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا 2475 اسکوائر میٹر، اور جو سب سے پہلی مسجد نبوی تعمیر کی گئی تھی اس کا کل رقبہ تھا 1050 اسکوائر میٹر۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی اسی حالت میں باقی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی۔ اس کے بعد توسیع کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ کس نے کس طرح سے توسیع کی، کس نے کس طرح سے تعمیری کام کروائے، اسی ہم سلسلہ وار انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ کے انتقال کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اسکرین کے اندر آپ دیکھیں 17 ہجری، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں مسجد نبوی کے تینوں سائڈ سے توسیع کرائی۔ انہوں نے جنوب کی جانب 5 میٹر کا اضافہ کیا، مغرب کی جانب 10 میٹر جبکہ شمال کی جانب انہوں نے 15 میٹر کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ 2 یا 3 دروازوں کا بھی اضافہ کیا۔ دیکھیں خاص طور پر باب النساء 39 نمبر گیٹ اور باب السلام 1 نمبر گیٹ، ان دونوں دروازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سا صحن بھی انہوں نے تیار کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا 3575 اسکوائر میٹر، یعنی عہد فاروقی میں تقریباً 1100 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کی مسجد نبوی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سن 29 ہجری میں مسجد نبوی کے تینوں سائڈ سے اضافہ کیا۔ انہوں نے کچی دیواروں کو ہٹا کر کالے پتھروں کی مضبوط کھڑیوں سے چھت لگی تھی، انہیں ہٹا کر قیمتی قسم کی لکڑیوں کی چھت نصب کرائی۔ اب ان کے زمانے میں مسجد کی لمبائی تھی 80 میٹر، چوڑائی تھی 75 میٹر اور مسجد نبوی کا کل رقبہ تھا 4078 اسکوائر میٹر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر 496 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں یہاں یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جس کے اندر 3 قبریں ہیں، نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ حجرہ مسجد نبوی کے باہر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس حجرے کو مسجد نبوی کے اندر پہلی دفعہ کن کے زمانے میں کس نے شامل کیا؟ اس حجرے کی ایک مستقل تاریخ ہے کہ
کہ یہ پہلے کس طرح سے تھا اور اب کیسا ہے، اور اس درمیان لوگوں نے کیا کیا کام کیا، اس مکمل تاریخ کو انشاءاللہ اسکرین پر دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور جو سب سے پہلی مسجد نبوی تعمیر کی گئی اسی کا نمونہ تھا۔ یہاں آپ کے سامنے ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مکمل تاریخ کہ اسے کس طرح سے مسجد نبوی کے اندر شامل کیا گیا۔ دیکھیں یہاں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح سے تھا، بہت چھوٹا سا ایک روم، سامنے کی طرف ایک آنگن اور مغربی جانب ایک دروازہ۔ اسی دروازے سے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما دفن نبی الا حیث یموت، جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے جہاں جن کا انتقال ہوا اسی جگہ ان کی تدفین کرائی گئی۔ اور نبی علیہ السلام کا انتقال حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہوا تھا۔ اب یہ کہ اسی حجرے کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی، سامنے ایک پردہ لگا دیا گیا۔ حجرے کے اندر پردے کی ایک جانب قبر مبارک اور دوسری جانب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پردے کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹا لیا گیا۔ پردے کی اس بات کے حصے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی میرا انتقال ہوا تو مجھے حجرے کے اندر دفنایا جائے، لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گزارش کی، اجازت رکھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی حجرے کے اندر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو ان کی بھی تدفین اس حجرے کے اندر یہاں کرائی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد پردے کو ہٹا دیا گیا اور پردے کی جگہ ایک مستقل دیوار قائم کی گئی۔ دونوں دیواروں کے درمیان یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے یہ صرف پونے 1 میٹر ہے، اور اسی جگہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کا 35 سال گزارا تھا۔ یہاں پر دیکھیے یہ کھڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مدینے کے لوگ یعنی تابعین نظام آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لیتے اور یہاں آ کر سلام پیش کرتے، لیکن جب آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ کھڑکی اب بند کر دی گئی۔ اور یاد رکھیں گے اس کھڑکی کو بند کر دینے کے بعد پوری تاریخ اسلامی میں اس قبر والی جگہ کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ سن 88 ہجری اور دوسری مرتبہ سن 886۔ لیکن اس کے بعد سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ بقیع الغرقد جسے ہمارے یہاں عموماً جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں ان کی تدفین کرائی گئی۔ حجری کے اندر جو ایک دروازہ تھا اب اس دروازے کو بھی مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ سن 58 ہجری سے لے کر سن 88 تقریباً 30 سال تک یہ حجرہ اسی شکل میں باقی رہا۔ اس کے بعد سن 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اموی خلیفہ تھے، انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، جس کے نتیجے میں وہ علاقہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے نئی مسجد تعمیر کرائی جس کا کل رقبہ تھا 6440 اسکوائر میٹر۔ انہوں نے یہاں حجری کے اندر جو کچی دیواریں تھیں ان دیواروں کو توڑ کر کالے پتھروں کی مضبوط قسم کی دیواریں تعمیر کرائیں، اور یہ سارا کام اس وقت کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ یہاں کے علماء کرام کا اس وقت ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ آنگن کی جگہ اضافی مثلث دیوار تعمیر کرائی جائے تاکہ آگے چل کر کوئی اس حجرے کو قبلہ نہ سمجھے اور یہاں کھڑے ہو کر حجرے کی طرف رخ کر کے کوئی نماز ادا نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی دعا کو سامنے رکھ کر کہیں نہ کہیں آنگن کی جگہ کی اضافی مثلث دیوار تعمیر کرائی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حجرہ اسی شکل میں ہے، اب ان دیواروں میں نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے۔ سن 886 ہجری سے لے کر اب تک 550 سالوں میں نہ اس حجرے کے اندر کوئی جا سکا ہے اور نہ جانے کے لیے اب کوئی گنجائش باقی ہے۔ اس کے چاروں سائڈ جالی یا گریل لگائی گئی ہے، اور اسی کے اوپر ایک گنبد خضرا۔ گنبد خضرا کا گرین کلر کا پہلی دفعہ کس نے تعمیر کرایا، اس سے ہم آگے دیکھیں گے۔